رات کے وقت دولت والی یہ تسبیح پڑھ کے دیکھ لیں، زندگی میں کسی سے پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے، آپ کی 7 نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ مجھ پر اعتماد رکھ کر اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ نے صرف 2 تسبیحات کرنی ہے اور اس کام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے یہ 2 تسبیح کرنے میں، لیکن ان کی جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں اور جو کمالات ہیں، وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے تو آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسی غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے اور احترام سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور، وہ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتوں کی بندش یا پھر جادو ٹونے کے مسائل ہیں، اس وظیفے سے وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ کا قرض کا مسئلہ ہے، قرض دار آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، آپ کی تمام پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں، اور آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ کیونکہ تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل دولت کے ہی ہیں۔ اس لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا بھی علاج کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے۔ دولت سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے۔ یہ بہت ہی خاص بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی برکت والے دن ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے۔ آپ بیٹیوں کی کسی اچھی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ سب تب ہی ہوگا جب آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی۔ اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح سمجھ بھی لینا ہے، اور اچھی طرح سمجھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہے اور اس وظیفے کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کیونکہ اس میں آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ کو اس کی اجازت بھی مل جائے گی اور آپ کو وظیفے کی بھی مکمل سمجھ آ جائے گی، کیونکہ اگر مکمل سمجھ کے آپ وظیفہ کریں گے تو پھر ہی اس کا اثر ہوگا۔ بعد میں لوگ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے تھمب نیل پر کچھ لکھا تھا اور ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ جب بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس میں وظیفے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے، آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے۔ کچھ باتیں پہلے بتا دی جاتی ہیں، کچھ بعد میں بتا دی جاتی ہیں، کچھ درمیان میں بتا دی جاتی ہیں۔ وظائف کے بارے میں آپ کو اتنا پتہ ہی نہیں چلتا، آپ ادھورا وظیفہ دیکھ لیتے ہیں
اور اس کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اثر نہیں کرتا تو پھر آپ ہمیں کلیم کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس کے لیے ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ عورتوں نے خاص ایام میں اس کو نہیں کرنا، کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ نے پاک صاف ہونا ہے، کامل وضو ہونا ہے۔ جب پاک صاف اور با وضو ہو کر آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت سی احادیث میں صفائی کے بارے میں آیا ہے، تو اس لیے آپ نے صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ وہ صفائی ہے۔ اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت با وضو ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کی وحدانیت بیان کی ہوگی اور اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ پاک صاف بھی ہوں گے تو آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اگر ٹائم نہیں ملتا تو آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، کیونکہ جس وظیفے میں جس دعا میں شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کی قبولیت کی راہ میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، وہ ڈائریکٹ قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ چاہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں۔ یہ ایسی پاورفل تسبیح ہے، یہ عرش کے خزانوں کی تسبیح ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، مطلب یہ کہ میرے پاس رزق اتنا نہیں ہے، جو بھی کاروبار کرتا ہوں وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم فرشتوں کی تسبیح نہیں پڑھتے؟ وہ تسبیح جس سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آئے، دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس ایسے ٹوٹ کے آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے ہمسائے جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اتنے مالدار ہو گئے ہیں صرف اس تسبیح کی برکت سے۔ تو آپ نے یہ 41 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے پڑھنا ہے۔ کامل دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ کی ایک تسبیح کر لینی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، صرف 10 سے 15 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات زبان پر بہت بھاری لگے ہیں لیکن ان کا پڑھنا نہایت ہی آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ 2 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بندہ بھی اس تسبیح کو جس دن پڑھے گا اس دن کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صغیرہ گناہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے ہو گئے، ہمارے کانوں سے ہو گئے، ہماری زبان سے ہو گئے،
تو جب گناہوں کی آپ کو معافی مل جاتی ہے تو اللہ کی برکتیں آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی 100 حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے استغفار 300 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگ لینی ہے۔ دعا میں بھی آپ نے درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ جو بھی آپ مانگیں گے ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ لاکھ وظیفے کر لیں، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے اپنے کام کے لیے، اور اس وظیفے کو بھی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔